المولى للحق بالحق القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاسلي حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Maafkan Imam Husain, asal Imam Muslim berkata, ये माहे चेलुम और इमाम हुसैन इस्लाम को गुस्सा देने के लिए आप और हम इस खाने खुदा में और खाने मौला में हाजिर हुए हैं, जिसके लिए वो अल्लाह रसूल जिसको खालिक अर्ज़ समा ने कुरान मजीद में यासीन कहा, वो अपनी ज़बान ताहिर से ये हदीस इरशाद फरमा रहा है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अजीजों, ये हदीस मासूम इतनी मशहूर है, इतनी मारूफ है, अपने तो अपने पराए भी वाकिफ है कि सादिक रसूल फरमा रहा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अजीजों, कौन रसूल? जो सादिक ही है, सादिक के साथ कुछ और भी है। अजीजों, इस रसूल की शान में परवरदिगार आलम ने खुद बयान किया, ये रसूल वो रसूल है जो आम नबियों से अफजल है, आम हो या खास हो, बल्कि इस रसूल के लिए उस मालिक अर्ज़ो समा ने, उस खालिक रज़्ज़ाक़ ने कुरान मजीद की सूरह नज्म में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा। ये कुछ बोलता ही नहीं है, वही बोलता है जो अल्लाह चाहता है। तो अजीजों, ये जो मेरा रसूल इरशाद फरमा रहा है हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, आप मोमिनीन से या जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है उन सब से मेरा ये सवाल है, क्या अल्लाह के रसूल ने अपनी मर्जी से फरमा दिया? यानी क्या अल्लाह के इस नबी ने अपने ख्वाहिशात के मुताबिक के दिल में नवासे की मोहब्बत आई तो अपनी ज़बान ताहिर से कह दिया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो अजीज़ान गिरामी, जो मार्फत हुसैन रखता है या जो मार्फत रसूल रखता है वो पलट कर जवाब में यही कहेगा, अमा मौलाना साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? रसूल अपनी मर्जी से कुछ कहता ही नहीं है, वही कहता है जो ये इलाही होती है। ये रसूल अपनी मर्जी से कुछ कहता ही नहीं है, वही कहता है जो वही इलाही होती है। तो अजीज़ान गिरामी, पता ये चला कि ये नबी जो कह रहा है
حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ پھر قرآن مجید میں اس اللہ نے، اس رب العزت نے انسانوں کے ذہنوں کو اور انسان کے دماغوں کو روشنی دینے کے لیے پھر آگاہ کرتے ہوئے کہا، اے قرآن کو پڑھنے والوں، اے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں، کیا تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہو یا نظر عمیق سے اس میں غور و فکر بھی کرتے ہو؟ ہم نے سورہ نجم میں ہی ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی سورہ دہر میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ دہر میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں پر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ایک ثواب ہے کہ محمد والے یہ کچھ چاہتے ہی نہیں ہے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو عزیزان گرامی کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اور قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، روایت سے دلیل نہیں دے رہا، حدیث سے دلیل نہیں دے رہا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے دلیل دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما ہوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہی بولتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب تو اپنی زبان طاہر سے دنیا والوں کو بتا دے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور عزیزان گرامی اس نے ہی نہیں، اس رسول نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ اس رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے لبوں پر قرآن مجید کی آیتوں کے پہرے ہیں، یہ اس رسول نے ارشاد فرمایا جو فخر کائنات ہے، یہ اس رسول نے ارشاد فرمایا جو ما ینطق عن الہوا کا مصداق ہے، یہ اس رسول نے ارشاد فرمایا جو لطیف پیغام ہے، جو شاہد و عالم ہے، جو فخر انما ہے، جو فخر علم لدنی کا مالک ہے، جس کو پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ یاسین میں کبھی یاسین کہہ رہا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی طٰہٰ و یاسین کہہ رہا ہے، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی بشیر کہہ رہا ہے، کبھی نذیر کہہ رہا ہے، کبھی داعی الی الحق کہہ رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ کس نے فرمایا؟ رسول نے فرمایا، جیسا نانا ویسا نواسا، جیسا نواسا ویسا نانا اور جیسا نانا ویسا نواسا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کو انکا لمن المرسلین کہا ہے، اور ادھر رسول نے حسین منی انا من الحسین کہا ہے۔ حیدری یا علی نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد ادھر رسول نے حسین منی وانا من الحسین کہا ہے، اور یہ رسول کہہ رہا ہے تو پروردگار عالم ادھر قرآن مجید کی سورہ فجر میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ عزیزان گرامی کسی نبی ولی یا کسی امام کے بارے میں نہیں ملتا کہ جس کو اللہ نے نفس مطمئنہ کی سند دی ہو۔ یہ میرا رسول کا نواسا ہے کہ جس کے لیے خالق ارض و سما نے بھی کہا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرے رسول کے نواسے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ ایک صلوات ہے جو محمد والے عزیزان محترم بہت تیزی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ نواسہ رسول ہے، یہ نواسہ رسول ہے، یہ فرزند فاطمہ ہے۔ جو فرزند فاطمہ ہو وہ حسین، جو نواسہ رسول ہو وہ حسین، جو فخر کائنات ہو وہ حسین، جو جادہ ہدایت ہو وہ حسین، جو مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ ہو وہ حسین، جو اسلام کی بہار ہو وہ حسین، جو گلشن اسلام کی بہار ہو وہ حسین، جو چشم رسول کا اعتبار وہ حسین۔
جو نبی کا نور عین وہ حسین، جو شاہ مشرقین وہ حسین، جو چبستان جنت کا پھول وہ حسین، جو فاطمہ زہرا کا نور عین وہ حسین، جو شاہ مشرقین وہ حسین، یا جملوں کو پلٹ کر یہ کہہ دوں یہ حسین وہ ہے کہ جس کی ہے میں اسلام کا حسن بھرا ہے، یہ وہ حسین ہے کہ جس کی ہے میں اسلام کا حسن بھرا ہے اور جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے۔ میرے دوستوں توجہ چاہوں گا کہ جس کی ہے میں اسلام کا حسن ہے اور جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے اور جس کی یہ میں یقین کامل ہے اور جس کی نور میں نظام محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک صلوات دے محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جس کی نور میں نظام مصطفیٰ ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک چل رہا ہے، یہ حسین ہے کہ جس کے لیے میرا رسول کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تبھی تو یہ سب کا سب نظارہ دیکھتے ہوئے جوش ملیحہ آبائی نے کیا خوب کہا تھا کہ جس کے لہو میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا نام اس میں گرامی حسین ہے۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، جس کے لہو میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ عزیزوں میرا رسول ہے بار بار کہہ رہا ہے ھذا حسین فعرفوہ، اس حسین کو پہچان لو۔ اگر یہ حسین سمجھ میں آ گیا تو میں بھی سمجھ میں آ جاؤں گا، اور جب میں سمجھ میں آ جاؤں گا تو وہ اللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور جب اللہ سمجھ میں آ جائے گا تو دین سمجھ میں آ جائے گا۔ حیدری، نعرہ صلوات۔ اگر یہ میرا حسین سمجھ میں آ گیا تو میں بھی سمجھ میں آ جاؤں گا، اور جب میں سمجھ میں آ جاؤں گا تو میرا خالق ارض و سما مجھے منصب نبوت پر فائز کرنے والا خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جس نے میرے حسین کو نہ پہچانا اس نے مجھے نہیں پہچانا، اور جس نے مجھے نہیں پہچانا اس نے خداوند عالم کو نہیں پہچانا۔ عزیزان گرامی، ارے اپنے عقل کے دریچوں کو تو کھولیے اور عقل کے کھڑکیوں کو کھول کر سرزمین اجمیر پر چلیے گا۔ اجمیر نے بھی اس پس منظر کو، حسین کی معرفت کو کلیجے میں، دل و دماغ میں، دل میں اتارتے ہوئے کہا تھا کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنی فکر کو خواجہ اجمیر کی برابر تو کر لیتے، قسم خدا کی۔ ارے خواجہ اجمیری کو سلامی دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ مقام ملا ہی ہے میرے حسین کے صدقے میں، یہ مرتبہ، یہ فکر، یہ روشنی، اس لیے کہ میرے مولا حسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاہ ہے کہ جو روشنی دیتا ہے، دین کو بھی روشنی دیتا ہے، نمازوں کو بھی روشنی دیتا ہے، اذانوں کو بھی روشنی دیتا ہے، اور دماغوں کو بھی روشنی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہ جہاں پر چراغ نہیں ہوتے وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے، جہاں پر چراغ نہیں ہوتے وہاں پر اندھیرا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب رسول
اس جہان فانی سے جانے لگے تو تمام کے تمام کو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہی تو کہا تھا، لاؤ مجھے کاغذ قلم لا دو، لاؤ مجھے قلم کاغذ لا دو، میں تمہیں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور تمہارے درمیان ایسا چراغ چھوڑ کر جاؤں گا، ایک نہیں چھوڑوں گا بلکہ 12 چراغ دے کر جاؤں گا کہ جس کی روشنی تا قیامت تمہیں نور دیتی رہے گی، تمہیں ہدایت دیتی رہے گی۔ اسی لیے عزیزان گرامی قرآن مجید میں بار بار اللہ نے اشارے کیے ہیں، اللہ نے کنائے کیے ہیں، اللہ نے انسان کو متوجہ کیا ہے۔ عزیزان گرامی یہ ہدایت کے چراغ ہے، یہ ہدایت کی روشنی ہے۔ عزیزان گرامی جس نے حسین کو نہیں پہچانا اس نے نہ رسول کو پہچانا نہ دین کو پہچانا۔ اس لیے عزیزان گرامی خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، اس لیے کہ شاہ میں اور بادشاہ میں فرق ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اس لیے کہ شاہ میں اور بادشاہ میں فرق ہے جیسے زمین آسمان میں فرق ہے۔ اس لیے کہ بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جو دلوں پر نہیں سروں پر حکومت کرتا ہے، جو سروں پہ حکومت کرتا ہے۔ ارے میرے حسین کا اس لیے بھی امتیاز اور عظمت و فضیلت منفرد ہے، اس لیے کہ خواجہ اجمیری نے بھی سب سے پہلے لفظ شاہ استعمال کیا ہے۔ شاہ میں اور بادشاہ میں فرق ہے جیسا زمین آسمان میں فرق ہے۔ اس نے خواجہ اجمیری نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یعنی خواجہ اجمیری نے بتا دیا ارے بادشاہ ہوں گے تو وہ دنیا والے ہوں گے، لیکن یہ تو نواسائے حسین ہے کہ جس کو میں اپنی فکر لامحدود فکر رکھنے والا شاہ کہہ رہا ہے، اور شاہ اس کو کہتے ہیں جو سروں پہ نہیں بلکہ دلوں پہ حکومت۔ ایک سلوہ بھیجے محمد والے محمد، جو سروں پہ نہیں بلکہ دل میں حکومت کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اما حسین کو آپ بھی تھوڑا مانتے ہیں، حسین کو ہم بھی مانتے ہیں، رسول کو ہم بھی مانتے ہیں، علی کو ہم بھی مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی کن لفظوں میں مانتے ہیں؟ ارے یہ خواجہ اجمیری کے ان مصروں سے ہی سمجھ لیا ہوتا۔ ارے داد دینی پڑے گی خواجہ اجمیری کے دماغ کو اور فکر کو، اس لیے کہ ارے خواجہ اجمیری جانتا ہے ایک ظرف میں ایک وقت میں دو چیزیں نہیں ہو سکتی، دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خواجہ اجمیری نے کیا کہا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، یعنی پہلے مصرے میں حسین ہے، یزید نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، پہلے مصرے میں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین ہے یزید نہیں ہے۔ دوسرے مصرے کو دیکھ لیجیے گا، دین است حسین، دین پناہ است حسین، حسین ہے یزید نہیں ہے۔ تیسرے مصرے کو دیکھ لیجیے کہ سردار نداد دست در دست یزید، سردار نداد دست در دست یزید، یعنی تیسرے مصرے میں یزید ہے حسین نہیں ہے۔ اور پھر چوتھے مصرے کو دیکھ لیجئے، حقاق بنائے لا الہ است حسین، حسین ہے یزید نہیں ہے۔ یعنی خواجہ اجمیری نے بتا دیا ارے جب مجھ جیسا خاطی انسان، مجھ جیسا گناہگار انسان اپنے مصرے میں ایک بند میں یزید اور حسین کو ایک جگہ نہیں رکھ سکتا تو تم